یہ جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی کام نیکی کے ہیں، جس میں یہ محفل پاک ہے، ختم شریف ہے، ذکر اذکار ہے، اللہ کے ولیوں کے مشاہدہ کرتے ہیں جناب، بالکل ختم کر دیں۔ یہ جناب دماغ واسطے بڑا خطرناک ہے، جڑیاں ان کو دماغ کی سورشیں ہو گئی ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ۔ اور ویسے بھی محلے میں بیچارے کئی مریض ہوں گے، کئیوں کو کئی مسئلہ ہوگا، تو آواز تھوڑی ہلکی رکھنی چاہیے۔ تو میری بات غور سے سن لیں، یہ چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی چیزیں آپ کو گنوائی ہیں، محفل شریف ہو، مزارات کی حاضری ہو، ذکر اذکار ہو، ختم پاک ہو، سارے برکت والے کام ہیں، اور ہم یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دربار سے خیر پانے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ دربار والا فرماتا ہے کہ 5 وقت میری بارگاہ میں حاضری کرو، ٹھیک ہے؟ تو یعنی ہم خیر، سلامتی، برکت، رحمت اور اللہ جل جلالہ کا جو قرب ہے، اس کے پانے کا بہترین ذریعہ اور لازمی ذریعہ وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ بیماریوں سے شفا ملتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے لوگ مشکل میں جب آتے ہیں، کسی پریشانی میں کا شکار ہوتے ہیں، کسی دقت میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی گھر کے اندر مرض آ گیا، کوئی کسی قسم کا ایسا غم آ گیا، کاروباری جھنجھٹ ہیں، تو ایسے امور کے اندر وہ اکثر ہماری مسلم آبادی ایسی ہے کہ جن کا ذہن تعویذات کی طرف جاتا ہے یا اس قسم کے دیگر معمولات کی طرف۔ بھائی جی، وہ میرے مرشد پاک حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تعویذ بچوں کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کچھ پڑھ نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، تو ان کے گلے میں ڈال دیے۔ بڑوں کے لیے بڑا تعویذ یہی ہے کہ وہ 5 وقت اللہ کے دربار میں حاضری کریں، اس کے دربار میں 5 وقت سلامی پیش کریں، سجدہ ریز ہوں۔ عام سے عام بندے کے پاس بھی بندہ دیہاڑی میں 2 مرتبہ چلا جائے نا، تو پہلی دفعہ کو غصے میں بھی ہوگا، دوسری دفعہ اس کا لہجہ بدل، تو پھر آ گیا، انہوں نے کہا جی اور کتنے جانا ہے؟ تو یہ تو مالک کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ فجر ویلے گئے، انہوں نے کہا جی مالکہ تو معافی نہیں دیتی ہے، زور ویلے پھر آ گئے ہیں، عصر ویلے، اور وہاں تو کوئی دوسرا موقع ہی نہیں ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ تو ہم لوگ اپنی زندگیوں میں نماز کو ایڈ کریں، نماز کو داخل کریں، نماز کو شامل کریں، یہ فرائض میں سے اہم تر فریضہ ہے۔ اور دوسرا عمل قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک وہ کلام ہے جو اللہ جل جلالہ کا کلام ہے۔ قرآن حمد بھی ہے، نعت بھی ہے، اس کے پیاروں کے اوصاف بھی ہیں، اور یہ وہ مبارک بولی، وہ مبارک چیز، وہ مبارک کتاب، وہ مقدس کتاب ہے۔ دیکھو تو ثواب، ہاتھ لگاؤ تو ثواب، پڑھو تو ثواب، سنو تو ثواب، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہا گیا قرآن پاک کے لیے کہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ یہ تھوڑی رحمت ہے کہ بندہ رب کا کلام پڑھ رہا ہے، یہ تھوڑی رحمت ہے کہ وہ کلام الہی کی تلاوت کر رہا ہے اور اسے ہر حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں قرآن، اور جب 10 نیکیاں مل رہی ہیں، پھر قرآن کے وقت نزول رحمت ہے، اور جب رحمت ہوتی ہے تو پھر وہاں پر زحمت نہیں رہتی۔ پرانے لوگ ہیں، آپ مدتوں سے سورہ بقرہ کے فضائل، والناس اور فلک کی فضیلتیں، آیت الکرسی کی فضیلتیں، جن، جادو ٹونا، نظر بد، ہر چیز کا حل و علاج قرآن پاک میں موجود ہے۔ صرف ضرورت یہ ہے کہ ہم تھوڑی ہمت کریں، باوضو ہو کے اس کو غلاف سے نکالیں اور اس کی تلاوت کا شرف پائیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں کہ ہمارا مالک ہم سے فرماتا کیا ہے۔ ساری دیہاڑی موبائلوں سے لگے رہتے ہیں، ہاں جی، سینکڑوں میسیج دیہاڑی میں پڑھ لینے ہیں۔ ایک مسلمان پہ بھاری ہے تو قرآن کا ترجمہ بھاری ہے۔ کادے رب دے بندے ہوئے تے کادے حضور دے غلام ہوئے جے ساڈے کولوں قرآن دا ترجمہ ہی نہیں پڑھ ہوندا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا کیا ہے، اللہ کا ہمیں حکم کیا ہے، اللہ کے دربار سے ہمارے لیے تقاضا کیا ہے، ہر چیز اس نے بتا دی، کرنا کیا ہے، نہیں کرنا۔ ہمارا حال تو وہ ہو گیا کہ بچے کو اسکول میں داخل کروائیں، اس کو یونیفارم بھی لے دیا، شوز بھی لے دیے، کیپ بھی لے دی، اور اچھا خوبصورت بیگ بھی لے دیا، سائیکل پر جائے گا یا بائک پہ جائے گا وہ بھی لے دیا، لیکن سلیبس نہیں لے کے دیا۔
ਮੁੰਡਾ ਟਸ਼ਨ ਪਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੋ ਭਾਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਤੀ, ਬੈਗ ਲੈਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਲੈਤੇ, ਵਰਦੀ ਲੈਤੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਬਾਅਦ دیاں نے, پہلے تو سلیبس ہے، یہ سکول یونیفارم واسطے نہیں ہے، سلیبس جو وہاں پڑھایا جانا ہے اس کے لیے۔ مسلمان کا بڑا سلیبس قرآن ہے، ٹھیک ہے جی، ہم وہی نہیں پڑھ رہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا کیا ہے، اس کا آرڈر کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ قرآن کی قسمیں دیہڑی میں کتنی کھا لیتے ہیں ہم، بال ارادہ یا بلا ارادہ، ہاں۔ اور معاذ اللہ یہ بھی جرت بے باکی ہے کہ قرآن کی جھوٹی قسمیں کھانے لگ گئے لوگ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ اور مامون رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ تو قرآن سے اپنی لو لگائیں، قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ ہم جن جن ہستیوں کو، اہل بیت اطہار کو، صحابہ کرام کو، اولیاء کرام سے جن سے ہم اہل سنت عقیدت رکھتے ہیں، وہ سارے قرآن کی تلاوت شوق سے کرنے والے تھے۔ سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعتوں کی نیت باندھتے، پہلی رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے۔ مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روزانہ 2 قرآن پڑھتے۔ ہمارے مرشد، ہمارے مولا، ہمارے آقا پیر امیر میرا حضور غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال 2 رکعتوں میں روز قرآن پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت کا ادب سے بھرپور ترجمہ قرآن کا کنز الایمان شریف ہے، وہ گھروں میں رکھیں، چیک کریں کہ ہمارے گھروں میں ترجمہ بھی ہے ہمارا کہ کوئی نہیں ہے۔ مساجد کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ رکھیں۔ تیسری اور لاسٹ بات وہ ہے کہ ہم نبی رحمت شفیع امت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والے بن جائیں۔ درود شریف وہ وظیفہ ہے جو حضور کے عشق میں اضافے کا سبب ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قادری قدس سر العزیز سے پوچھا گیا ہے کہ حضور کو نسخہ دسو جن نال حضور دا عشق ودے۔ فرمایا ایک تو خوش گلو ثنا خان سے حضور کی نعت پاک سنی جائے اور وہ کلام مستند ہو۔ ہمارے ہاں بہت سارے کلام ایسے بھی ہیں جنہوں کو جاگ آئی ادھی راتیوں نے اور ردیف کافی پیچھے جو زمین اسمان دے کلابے ملا دیے، بڑے بڑے غلط الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو شان کے خلاف بھی ہوتے ہیں۔ بزرگوں کا کلام پڑھا جائے، اعلیٰ حضرت کا کلام، اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا اثر رضا کا کلام، حضرت پیر مہر علی شاہ کا دیکھیں پنجابی میں کلام کتنا شاندار ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ماضی قریب کے شاعروں میں بہت سے اچھے شاعر گزرے جنہوں نے بڑی کمال، چھوٹے چھوٹے ہوندے کڈا سونا پیغام ناچ ملدا سی، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے درود شریف، اور دوسرا عمل کون سا ہے جو عشق میں اضافہ کرتا ہے؟ فرما وہ حضور کی ذات پہ درود شریف ہے۔ جیبوں میں تسبیحاں رکھیں، کو 100 دفعہ سویرے، 100 دفعہ دوپہرے، 100 دفعہ شامی کو اپنے اوپر بندہ نافذ کرے کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان امور خیر پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا یہ ہے کہ رمضان شریف قریب تشریف لا رہا ہے، اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو ریڈی کریں۔ ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان شریف آ جاتا تو حضور کے پہلو مبارک، کمر مبارک بستر سے جدا ہو جاتی، یعنی وہ پھر آرام والا معاملہ نہیں ہوتا۔ جو چند گھڑیاں حضور بستر شریف پر استراحت فرماتے وہ بھی ختم ہو جاتا، اور حضور علیہ السلام رمضان شریف میں عبادت کے معاملے میں کمر بستہ ہو جاتے، معمول سے بھی زائد عبادت اقدس۔ تو لہٰذا ہم غلاموں کو چاہیے ہم اتنا ہی کر لیں تو بڑا ہے کہ روزے رکھیں، پورے 5 وقت کی نماز پڑھیں اور پورے رمضان میں ایک ختم قرآن کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ ازی نہ کر لیے جناب تے تد بھی 1.25 لاکھ ہے تے نیت کر لئیے، نیت کر لیے اوکھے سوکھے رات ٹائم تے رات دا انجدہ ہی ہو گیا ہے تے اگے تو شیخ صاحب چھوٹی رکھنی ہے محفل ٹائم دے اعتبار نال۔ میں تے 140 تے گڈی دوڑائی ہے موٹر وے تے جناب پیر مل تو آندا پیا، جدوں میں انہوں پوچھدا رہا انہاں کہا جی 4 باقی نے، جی 3 باقی، میں کہا خیری صلی ہے ساڈی ایویں دوڑ لوائی، ہاں جی۔ تو صاحب سے ہن دیکھو نا ملے والے بیچارے ادھے کرن ٹر گئے، یہ اگے نازک مزاج نے سارے، تمہیں پتہ ہی صاحب دا کام جڑا نا وہ سونا رہندا ہے، یعنی کہ 11 بجے محفل ختم ہو جائے بڑا تاکہ صبح فجر ویلے جڑے کو 4 لب دینے وہی نہ مڑ کے سویرے گواچ جان، یہ سسٹم نہ ہونا چاہیے۔ تو رمضان شریف کے لیے تیاری ابھی سے ہم کریں، ذہن بنائیں۔ اور یہ جو گرمی ہے نا جناب، قبر دی گرمی نالوں بہت ہی گرمی نہیں ہے،
یہ جو ہم بہانہ بناتے ہیں نا کہ گرمیوں میں روزے آ رہے ہیں، قبر سے زیادہ گرمی نہیں ہے. قبر میں دنیا جہاں کی اے سی چلا دو اس کی تپش ختم نہیں کر سکتے اللہ کی رحمت کے بغیر، اللہ کی رحمت کے علاوہ. اور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو فرماتے تھے مجھے گرمیوں کے روزے پسند ہیں. انہوں کا سواد ہی ہے گرمی ہوئے، دن لمبے ہون، بول سکے ہون، زبان سکی ہوئے تے پانی بھی سامنے ہوئے، روٹی بھی ہوئے تے پھر بھی نہیں کھانی کہ افطاری ٹائم ہی کھانی ہے. ٹھیک ہے. اور جو عبادت کرنے میں جتنی مشقت ہوتی ہے نا اس کے اجر و ثواب میں اللہ اتنا اضافہ فرماتا ہے. تو روزیاں دی نیت بھی کر لئیے. اچھا نہ بھی کریں گے فرض تاہم ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اپنے ذہن کو بنائیں. نوجوانوں کو چاہیے اپنے جو دوست یار بیلی ہوتے ہیں ان کو خیر کی دعوت دیا کریں، گلا باتیں کرو، ہنسو کھیڈو، فاسٹ فوڈ پہ جاؤ، جو چیز کو شوارما برگر کھانا ہے کھاؤ، یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ کوئی ممنوع نہیں ہے. لیکن نال کوئی بہ کے ایک تے وچ ہوے نا جڑا آکھے یار آپ روز حضور تے 100 باری درود شریف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. سو ساتھ والوں کو ایسی ترغیب دی جائے، ایسا شوق دیا جائے، یہ رکھنا چاہیے. تو رمضان شریف میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ ایک تحریک چلایا کرتا ہوں، وہ پچھلے جلسوں سے شروع ہے. اب بھی معاملات یہ ہیں کہ آج بھی یہ چوتھی جگہ ہے جہاں میں پہنچا ہوں، تو دن رات اور کل بھی یہی سلسلہ ہے، پرسوں بھی اس قسم کے سلسلے ہیں. تو ہر جگہ ایک پیغام دیتا ہوں کہ رمضان شریف میں مروجہ افطار پارٹیاں بند کی جائیں اور وہی راشن رشتہ داروں میں اور جو محلے دار ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس وہ سامان نہیں ہے، جو سحری بھی اچھے طریقے سے پکائیں، افطاری بھی، ایسے لوگوں کے گھروں میں رمضان کی آمد سے پہلے یا پہلے روزے ہی، چلو رمضان کے پہلے روزے کر لیں کیونکہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو کریں. 100 بندہ صدیدہ وچ 80 دا روزہ نہیں ہوندا. نالے جنہاں نے گھر افطار پارٹی رکھی ہوندی ہے وہ بھی اس دن روزہ نہیں رکھتے کہ آج ساری دیہڑی کام کرنا ہے. افطاری کرانا فرض نہیں ہے، روزہ رکھنا فرض ہے. اس فرق کو سمجھیے. ہم گھاٹے کے سودے زیادہ کر رہے ہیں، نفع کے سودے کریں، خیر کے سودے کریں، برکت والا جو عمل ہے اس کو اختیار کیا جائے. اور بارے دیگر آپ نے ماشاءاللہ بڑا شاندار اہتمام کیا. تو آج کل بیزی دور ہے، شادیوں کی کثرت ہے اور لوگوں کے پاس وقت بھی ایسا ہے، خصوصاً ایسے کاموں کے لیے تو وقت بالکل مائنس ہو جاتا ہے. پھر آج کل بیچارے کچھ لوگ سیاست وچ بھی تو پتہ حالات انج دے ہوئے نے، لیکن اے جڑے دیوانے پھر بھی بیٹھے نے، بڑی برکت والی گل ہے جناب. ہاں جی کہ بھی محبت ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حالوں پہ کرم فرمائے، مہربانی فرمائے، رحمت فرمائے. 2 شعر سلام کے پڑھیں جی اور پھر دعا کریں. شاہ جی پڑھو.